تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم نے گزشتہ جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر نماز فجر کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرتے، کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو ذکر کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ آپ نے پھر یہی سوال دہرایا تو صحابہ میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا، سب خاموش رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں سویا ہوا تھا، دو آنے والے آئے فرشتے اور مجھے اٹھایا اور کہا چلو۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے پاس ٹھہر کر ایک بڑا پتھر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ پتھر اس کے سر پر مارتا اور وہ پتھر دور چلے جاتا، اس کا سر پھوٹ کر قیمہ قیمہ بن جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں برابر یہ منظر چلتا رہا، سر ٹھیک ہوتا، پھر اس کے بعد وہ پتھر لاتا، پھر مارتا، پھر پتھر کے پیچھے بھاگتا، یہ برابر سلسلہ چلتا رہا۔ تو قلت ما ھذا، میں نے کہا ان فرشتوں سے یہ دونوں کون ہیں، جس کو مارا جا رہا ہے اور جو مار رہا ہے؟ خیر اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ کو گزر چکی۔ ان فرشتوں نے کہا انطلق انطلق، فانطلقنا، جب دونوں نے کہا آگے بڑھو آگے بڑھو تو میں چلا۔ فآتینا، چلتا رہا یہاں تک کہ ہم علی رجل مستلق لقفاہ واذا آخر قائم علیہ، میں چلتا رہا یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر پہنچا جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا شخص جو تھا وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ، جو اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ اس شخص کے پاس لوہے کا آکڑا تھا جس کو منہ میں یہاں ڈالتا اور چیڑتے ہوئے نبی نے فرمایا شق گدی تک لاتا، اور یہ بہت بھیانک چیختا چلاتا تکلیف سے، پھر ناک کے سوراخ میں ڈالتا اور چیڑتے ہوئے گدی تک لاتا، پھر آنکھ میں یوں آنکڑا گھساتا اور چیڑتے ہوئے گدی تک لاتا۔ اب دوسری طرف آیا، اس طرف چیڑ لیا تو پھر یہاں منہ میں ڈالا اور چیڑتے ہوئے گدی تک لے کے گیا، پھر ناک کے سوراخ میں ڈالا اور چیڑتے ہوئے گدی تک لے گیا، پھر آنکھ میں ڈالا اور چیڑتے ہوئے گدی تک لایا۔ اب پھر وہ شخص پلٹ کر سیدھے طرف آتا ہے تو وہ حصہ پورا صحیح سالم ہو گیا جیسے پہلے، پھر جیسے پہلے چیڑا تھا ناک میں کان میں آنکھ میں ڈال کر پھر بائیں طرف، بار بار یہ چیزیں صحیح ہو رہی ہے، درست ہو رہی ہیں، اور بار بار یہ چیڑ رہا ہے، بار بار وہ چیخ رہا چلا رہا ہے۔ جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کون ہیں تو جبریل امین نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ الرَّجُلَ مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ صبح کو نکلتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ اتنا کہ اس کا جھوٹ جو ہے پھیل جاتا تھا دور دور تک۔ ہاں یہ چیز
یہ وہ شخص ہے، اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ غور کریں دوستو، جھوٹ جس کو آج کوئی جرم، کوئی بیماری، کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن اسلام کی نظر میں ایک بہت ہی خطرناک یہ جرم ہے، اور اسلام نے اس کی بڑی سخت وعید اور سنگین سزا سنائی ہے۔ کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں، جنگ کے وقت پیترا بدلنے کے لیے، یا کچھ معاملات ہیں بیوی سے، یا کہ دو مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے، اس کے علاوہ چوتھی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، کوئی جگہ نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس گناہ کا کیڑا بڑا ہو کر مر گیا، اور مر کر سڑ گیا۔ سڑ کر جو کیڑا پھوٹا تو اس کے جراثیم معاشرہ کے، سوسائٹی کے، دنیا کے ہر خاندان، ہر فرد کے اندر پہنچ گیا۔ الا ماشاء اللہ، کائنات میں کون شخص ہوگا جو جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتا ہوگا، جو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا؟ شاید کہیں مل جائے، رب کے سوا اس آدمی کو کوئی نہیں جانتا۔ ہم دیکھتے ہیں آج جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ لکھا جاتا ہے، جھوٹ سنایا جاتا ہے، جھوٹ سنا جاتا ہے، جھوٹ دیکھا جاتا ہے، جھوٹ دکھایا جاتا ہے، جھوٹے معاملات کیے جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مسجد اور مدرسے بھی، علماء اور عوام بھی، اور ذمہ داران بھی اس قبیح جرم سے محفوظ نہیں رہے۔ مولویوں کو دیکھ لو، اپنی تقریر میں رنگ بھرنے کے لیے اور اس کو لذیذ بنانے کے لیے، لوگوں کو اچھا لگے، لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو بلائے، نہ جانے کیسی کیسی کہانیاں، جھوٹی باتیں گڑھ کر، یا میں نے ایسے کیا، انہیں ایسا کیا، انہیں ایسا کیا، بیان کرتا ہے۔ بد نصیب یہ نہیں سوچتا کہاں سے بول رہا ہے اور کیا بولنا چاہیے، کیا سنا رہا ہے، کیا سنانا چاہیے۔ لوگ مذہب پرستی میں، فرقہ پرستی میں ایسے ملوث ہو گئے، اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے طریقے، اپنے امام، اپنے مولوی کو صحیح کرنے کے لیے نہ جانے کتنی حدیثوں کو جھٹلا دیتے ہیں، قرآن کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، اور اپنے طرف سے کہہ کر کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اللہ نے کہا، قرآن میں ہے۔ تاجر جھوٹ بولتا ہے، خریدنے والا جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے اور بچے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ حد تو یہ ہے، سب سے زیادہ اگر جھوٹ دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے، چاہے وہ دنیا کے اندر سیاسی، جب الیکشن ہوتا ہے کرسی کی چاہت میں، کرسی کی محبت میں، یا اس کی اسلامی چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں جو ہیں، چھوٹے چھوٹے مراکز جو ہیں، اللہ کی قسم وہاں اتنا جھوٹ گڑھا جاتا ہے، اتنا بولا جاتا ہے، اتنا سنا جاتا ہے، جھوٹ بول کر سامنے والے کو اتنا بدنام کیا جاتا ہے، شیطان بھی شرماتا ہوگا یہ مسلمان ہے، یہ اسلامی مراکز ہے، یہ اسلام کے سوسائٹیاں ہیں، اتنے جھوٹ بولے جاتے، بکے جاتے، سنائے۔ جبکہ غور کریں کتنا قبیح جرم ہے، کتنا سنگین سزا نبی نے بیان فرمائی۔ یہ تو قبر مرنے کے بعد اس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الادب میں نقل کرتے ہیں، اور بخاری مسلم کی بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور۔
والفجور یہدی الی النار، اے لوگو تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹے معاملات سے بچو، جھوٹ سننے اور سنانے سے بچو، جھوٹے معاملات سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ برائی ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہے، دوزخ کا منہ دکھانے والی ہے۔ اور ایک انسان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹے معاملات کیا کرتا ہے، جھوٹ کو ساتھ دیتا ہے، برابر جھوٹ لکھتا جائے، فیکتب، یہاں تک کہ رب العالمین کے لیے جھوٹا لکھا جاتا، یعنی دوزخی لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بڑا، ایمان کا تعلق جھوٹ سے نہیں ہے، یہ تو جو کافر اور مشرک کا ٹھکانہ دوزخ میں ان سے زیادہ نچلا جو طبقہ دوزخ کا ہے، اللہ نے منافقوں کا بیان فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں اگر کوئی جائے گا تو منافق ہوگا، اور منافق کی پہلی علامت یہ بتائی، صفت یہ بتائی، پہچان یہ بتائی، نشانی یہ بتائی، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے پہلی صفت علامت منافق کی یہ ہے، اور جو جھوٹا مکار فریبی دھوکے باز ہے، اس ظالم کو یہ معاشرہ سب سے زیادہ ہوشیار عقل مند سمجھتا ہے۔ ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا دوست، جس بدبخت کو منافق سمجھنا چاہیے، جس کے سائے سے دور رہنا چاہیے، اس نالائق بدبخت کمینے کو ہم ہوشیار عقل مند کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور بدبختی ہے دوستو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دوزخ سے بچانے کے لیے کہا، خبردار جھوٹ سے بچو، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، رب کے ہاں جھوٹا فرشتوں میں مشہور ہو جاتا ہے جھوٹے کے نام سے۔ وعلیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو، صداقت کو لازم پکڑ لو، سچ بولو، سچائی کے راہ پر چلو، سچوں کا ساتھ دو، سچائی کا معاملہ کرو، سچوں کے ساتھ رہو، یہ نیکی کی طرف ہدایت دینے والی، رہنمائی کرنے والی، اور نیکی جنت کے اندر داخل کرائے گی۔ اور ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کا معاملہ کرتے رہتا ہے، سچوں کا ساتھ دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ رب کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے، یعنی جنتی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو جھوٹ سے بچنے اور سچ بولنے کی تاکید اور ترغیب دی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا، جھوٹ کیسا بھی ہو ایک دن منہ دکھائے گا دوزخ کا، اور سچائی جو ہے نیکیوں کے راہ پہ چلائے گا اور جنت کے اندر داخل کرائے گا۔ آئیے ذرا دیکھیں دوستو، آج بہت سے لوگ ہیں ہنسنے ہنسانے کے لیے سمجھتے ہیں جھوٹ، ہنسنے ہنسانے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے خراب تھوڑی ہے بول سکتے ہیں۔ مولوی یہاں بولتا ہے، آپ نے ہی ایک عالم کو بلایا تھا، مشہور عالم، ایک دوسرے فرقے نے اپنے تقریر میں اس کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا، میں نے دوزخ میں اس شخص کو خواب میں دیکھا ہے۔ نبی نے فرمایا، جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے، کیونکہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، گویا اور رب پر جھوٹ بولتا، جو رب پر جھوٹ بولتا وہ دوزخی ہے۔ کہتا ہے میں نے فلاں عالم کو دوزخ میں دیکھا۔ اب جواب میں ہمارے لوگوں نے بھی کرایا، وہ بھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا کہتا ہے، بھئی میں دوزخ میں تو گیا، خواب میں دیکھتا ہوں
قیامت قائم ہے، میں دوزخ میں گیا لیکن ایک پلنگ بچھی ہوئی تھی، اس میں بیٹھنے کی کوشش کی تو فرشتے نے بیٹھنے نہیں دیا اور کہا کہ نہیں، فلاں شخص کے لیے یہ پلنگ ہے۔ گویا لوگوں کو ہنسانے کے لیے خود کو بھی دوزخی قرار دے رہا ہے اور پھر سامنے والے کو بھی دوزخی قرار رہا ہے۔ یہ ہے مسخرہ پن۔ رب العالمین نے فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم، سورہ آل عمران۔ جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو اس نے کیا نہ ہو، دیکھا نہ ہو، اور کہتا ہے میں نے ایسے دیکھا، ایسا کیا، اور سوچتا ہے اس پر اس کی تعریف کیا جائے، اس پر اس کو پسند کیا جائے، اس بات پر لوگ ہنسے، مسکرائے، خوش ہو، رب نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے بول رہا ہے، لوگوں کو ہنسانے۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں کہاں گئے، بلاؤ بھائی ایک چائے پلائیں گے، آدھا گھنٹہ انہیں تو ٹائم پاس کرتا، ہنساتا رہتا۔ آج فلمیں کیا ہیں، کتنا روپیہ لگا کے لوگ دیکھتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو سیریل بن رہے ہیں گندے گندے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اور جو مسخرے مزاحیہ کیسٹیں ہم سنتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں شوق سے دل بہلانے کے لیے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ جھوٹ دیکھتے ہیں، جھوٹ دکھاتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، سناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُزْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ وَفِي رَوَایَةٍ وَيْلٌ لَهُ۔ ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یا دوزخ میں ایک ٹھکانے، ایک درجے کا نام ویل ہے۔ نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے یحدث فیکذب، جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، لیضحک بہ القوم، تاکہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے وہ ہنسے، مسکرائے، خوش ہو، ان کے دل بہل جائیں۔ ویل لہ، 3 مرتبہ، ایک روایت میں 2 مرتبہ آپ نے کہا تباہی ہے، تباہی ہے، یا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، ان کے لیے دوزخ ہے۔ آج ہم ایسی محفلوں کو بہت پسند کرتے ہیں دوست، لیکن سوچو ہمارا شمار منافقوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک چیز، اور اسی طریقے سے آج فون کا جو معاملہ آ گیا ہے تو جھوٹ اس میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ایک شخص فون کرتا ہے، بھائی کہاں ہو؟ آپ کہاں ہیں؟ پہلے بولو، نہیں گھر پہ ہوں۔ گھر پہ مردہ سوئے رہتا ہے لیکن کہتا نہیں میں اب بھی 10 منٹ نکل کے فلاں جگہ آ گئے۔ آپ کسی کو ملنے کے لیے بلا دیے، کہاں ہے؟ ارے ٹھہرو ٹھہرو، ابھی 5 منٹ میں آیا، 1 گھنٹہ لگا، ارے راستے ہی میں، گھر میں ہے، کھانا کھا رہا ہے، سو رہا ہے یا کپڑا پہنا، لیکن میں راستے میں۔ جھوٹ پہ جھوٹ، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو منافق سمجھنے کی؟ منافق جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ بول دو، کون سی موت آئے گی، کون سا جنازہ نکل جائے گا، کون سا نقصان ہو جائے گا؟ یہ جھوٹ نفاق ایمان کی کمزوری ہے۔ تو خیر، آج بہت سے لوگوں کا، مسلمانوں میں یہ بھی عقیدہ، جھوٹ بولیں گے تو کاروبار کر سکتے، نہیں بولے تو ہولا شولا ایسا رہ جائیں گے، کوئی فائدہ نقصان نہیں۔ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹا کاروبار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنا کاروبار ترقی نہیں دے سکتے۔ گویا رب کی ذات پر ایمان نہیں ہے، نفاق کی علامت پر یقین رہ گیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، راوی صحابی رسول رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں خرجنا، ہم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب سب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا یا معشر التجار، دنیا کے سارے لوگوں کو نہیں، اب یہ کسی ایک تاجر کو نہیں کہا، چاہے وہ چمڑے والا ہو، چاہے وہ گائے بھینس گوشت والا ہو، چاہے وہ مٹھائی بیچنے والا ہو، چاہے کپڑا بیچنے والا ہو، چاہے وہ سونا چاندی بیچنے والا ہو، تاجر ہے، خریدنے والا بیچنے والا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ بلکہ میں ہندو پور گیا تھا، ہنستے ہوئے ہمارے ایک دوست نے کہا جو چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہندو پور کے چمڑے والے بہت بدنام ہے۔ کیوں؟ فرشتے کو بھی دھوکہ دے دیا۔ کیوں؟ قبر میں سوال کرنے پر، ارے کتنی مرتبہ سوال کرتا رہے، اب بھی ایک سوال کر کے گئے، منکر نکیر پریشان، یعنی مسخرے میں اس طریقے سے۔ وہ خود اپنے علاقے کی بات بتاتا ہے کہ ہم اتنا جھوٹ بولا کرتے، خود گواہ بن رہا ہے اپنے جھوٹ پر، اللہ کے ہاں اپنے علاقے کی جھوٹ دے رہا ہے کہ منکر نکیر کو بھی جھٹلا دیا، اس نے دھوکہ دے دیا جھوٹ سے۔ غور کرنے کی بات، آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تجارت کرنے والوں کی جماعت۔ جب آپ نے خالص تاجروں کو مخاطب کیا تو صحابی رسول رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سر کو رفعہ بصری، ہم نے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھایا، گردنوں کو اونچا کر لیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر اپنی نگاہوں کو جما دیا اور تھوڑی دیر خاموش تھی، یا معاشر التجار کہہ کر۔ جتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سب ایک دم صحیح بیٹھ گئے اور نبی رحمت کی طرف دیکھنے لگے، متوجہ ہو گئے۔ آخر خاص طور پر کیا رب نے نبی کے اوپر حکم بھیجا ہے کہ خالی آپ تاجروں کو مخاطب کر رہے ہیں؟ جب سارے لوگ دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفجار یبعثون یوم القیامہ فجار، اے تاجروں کی جماعت یاد رکھنا، جتنے تجارت کرنے والے ہیں قیامت کے دن گنہگار کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى اللہ وبر وصدق، مگر وہ گنہگاروں کے ساتھ نہیں ہوگا جس نے کاروبار میں لین دین میں اللہ سے ڈرتا رہا اور نیکی اور سچائی زبان سے نکالتا رہا اور نیکی کا کام کرتا رہا اور سچ بولتا رہا، سچے معاملات کرتا رہا۔ جس کے اندر یہ تین خوبی ہوگی وہ گناہ سے بچ سکتا۔ باقی جتنے تاجر لوگ ہیں یہاں اپنے آپ کو شانہ سمجھ رہے ہیں، وہاں حولہ سمجھیں گے، بے وقوف سمجھیں گے، جہاں عقل مند ہونے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو گناہ کی حالت میں اٹھا، گویا گنہگاروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اصلاح کر لو دوستو، اللہ رزق دینے والا ہے، سچائی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، رب کے اوپر یقین بھروسہ کرتے ہوئے کاروبار کرو، اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہے۔ کوئی اسباب، کوئی ذریعہ رزق دینے والا نہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جب 120 دن گزر گیا تھا نطفے کو، اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے ایک ایک دانہ، ایک ایک سکہ لکھ دیا۔ نبی نے فرمایا جو اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے اگر اس کا ایک دانہ بھی باقی ہے تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا اور اس تک وہ اناج کا دانہ پہنچائے گا جب اس کو موت آئے گی۔ یہ رب کا وعدہ ہے دوستو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ طاقتور رزق دینے والا ہے، مضبوط ہے۔ اپنے جھوٹ، اپنے فریب مکاری پر یقین مت کرو، رب کے وعدے پر یقین کرو۔ اور اسی طریقے سے مائیں بھی ہیں بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بات بات میں جھوٹ، بات بات میں جھوٹ، بچے والدین سے۔ غور کریں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی ایک ننھا منا بچہ ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، یہ کھیل رہے تھے گلیوں میں، چھوٹے بچے تھے. تو دعا امی، اسی درمیان ان کی ماں نے ان کو آواز دیا، یا عبداللہ تعال، اے عبداللہ ادھر آؤ، میں فلاں چیز دوں. نبی بیٹھے ہیں، صاحب شریعت بیٹھا ہوا ہے، جس پر قانون، دین، اصول اللہ کو مکمل کرنا ہے، وہ شخصیت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. نبی کے کانوں تک بھی ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنائی دی اور پہنچی. نبی دیکھ رہے ہیں، بچہ آ گیا قریب. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ام عبداللہ، تم نے بچے کو بلایا کچھ دینے کے لیے، کچھ دینا بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. صاحب شریعت ہے، مسئلہ بڑا چھوٹا ہے. جاؤ، مسلک 4 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، مسلک ایک ہے، حق ایک ہے، جنتی جماعت ایک ہے، رسول ایک ہے. دوستو، یہ کون سی شخصیت ہے جس نے آخری وقت میں حجۃ الوداع کے وقت بار بار کائنات میں جتنے صحابہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے بندوں، اے صحابیوں، یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کا رسول، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون پہنچا دیا کہ نہیں؟ سارے صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم گواہی دیتے ہیں، آپ نے جیسے رب نے آپ کو دین دیا تھا، شریعت دیا تھا، قانون دیا تھا، من وعن، نہ اس کے اندر کمی کی نہ بیشی کی، آپ نے پہنچا دیا ہے. 3 مرتبہ گواہی دی. جواب رسول نے کہا، اگر تم بھی گواہ رہا، تیرے قانون کو، شریعت کو، رسول کو ہم نے پہنچا دیا ہے. اور دین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو رب نے نبی کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچا دیا. یہ 4 مسلک کہاں سے آئے؟ یہ پیری مریدی کہاں سے آئی؟ کہاں سے یہ چیزیں آئی؟ دوستو، ایک چھوٹا مسئلہ ہے، نبی پوچھتے ہیں، یہ بتا تو نے اپنے بچے کو کچھ دینے کے لیے بلایا، دینا ہے نہیں دینا ہے؟ اللہ اکبر. یہ آج کل کے ماؤں کی طرح مائیں نہیں تھی، ٹی وی دکھا دکھا کر بچوں کو بڑا کیے، عشق مشق کی کہانیاں سنا کے بڑا کیے ہو، جھوٹ فریب سکھا کر بڑا کیے ہو، پرورش کی ہو، حرام ناجائز کھلا کر پرورش کی ہو. ایسی ماں نہیں تھی. وہ ماں تھی جس نے وضو کر کے معصوم بچے کو دودھ پلایا تھا. یہ وہ ماں تھی جس نے برائی سے، جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی تھی. یہ وہ ماں تھی صداقت کے لیے، حق کے لیے، سچائی کے لیے اللہ کے راہ میں تلوار سے گردن کٹانا اور کاٹنا سکھایا تھا. یہ وہ ماں تھی. نبی نے فرمایا دین مکمل کرنا تھا. دین کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رب نے نبی کے ذریعے پوری نہ کی ہو. جب نبی نے فرمایا کچھ دینا ہے کہ نہیں، اس ماں نے اپنے ہاتھ کو کھول دیا، کہا اللہ کے نبی یہ کھجور دے دو، اس کو دینے کے لیے ہم نے بلایا تھا. بات بڑی چھوٹی ہے. آج ہماری مائیں میں بچہ رو رہا، سو جا بیٹا، اللہ بابا آئے گا، شیطان بابا آئے گا، جن بابا آئے گا، انہیں آئے گا، انہیں آئے گا. دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ جھوٹ ہے، جھوٹ 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 ہے. اب وہ بچہ اتنا جھوٹا ہو جاتا ہے کہ اماں ابا کو بھی نہیں پہچانتا، جھوٹ ہی بولتا، اور اتنا بزدل نالائق ہو جاتا، نکما ہو جاتا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ ہی بولتا ہے. اور پھر راستہ چل رہا ہے، اپنا سایہ بھی رات میں دکھا تو اتنا ڈر گیا ہے کہ اب اس سے بھی ڈر جاتا ہے. چلو پڑھنے والے کو تلاش کرو، نہیں، رات میں ڈر گیا. یہ ماں نے سکھایا ہے اس کو ڈرنا. چل رہا ہے رات میں، ہوا چلی، درخت تھا، 2 درخت کے ایک ساتھ کے 2 پتیاں آپس میں ٹکرائی، جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو سنا تو بچہ ڈر جاتا ہے.
चिपरत को बैठा तो कमरे से भागकर अम्मी अम्मी बोलकर, इतना डर झूठ बोलकर बिठाया गया है। यहां तक कि चूहा, घोष, बिल्ली भी गुजरे तो रात के अंधेरे में बच्चा डर कर घर में भाग जाता है, जबकि बोर बच्चा बन गया। कौन ये बुज़दिल बनाया इसको? मां ने झूठ बोल बोल कर बनाया है। अल्लाह इसके बारे में सवाल करेगा। उस मां ने अपने हाथ को खोल दिया, कहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खजूर देने के लिए अब्दुल्ला को मैंने बुलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा इन्नकी लौलम तुअतीहि शैआ, तुमने अपने बच्चे को बुलाया था कुछ देने के लिए, अगर कुछ नहीं देती तो अल्लाह की कसम फयुक्तबु, अल्लाह के यहाँ तुम झूठी मां लिखी जाती। दिन क़यामत मैदान महशर में सबके सामने तुझको बुलाया जाता, ए अब्दुल्ला की झूठी मां। गौर करो दोस्तों, छोटा मसला, यहाँ भी इजाजत, माए बहनें हम आप अपनी इस्लाह करें, झूठ बहुत संगीन जुर्म है। इसी तरीके से आज मुसलमानों ने, दीन के दाइयों ने अल्लाह पर और रसूल पर भी झूठ बोलना न छोड़ा। मैं कहता हूं ये रबीउल सानी है, मुल्लाठे लोग सबसे ज्यादा झूठ बकते होंगे तो इसी महीने में बकते होंगे। रब ने सूरतुन नहल में आयत नंबर 105 में फरमाया, इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून, झूठ वो बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते। झूठ बकता कौन, बांधता कौन? बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखता, व उलाइका हुमुल काज़िबून, हकीकत में यही झूठे हैं। अब ये महीना है रबीउल सानी, और फिर इसमें 11वीं मनाई जाती है। 11 तारीख, 17 तारीख शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा के नाम पे कहा जाता है ईसाल सवाब। ईसाल सवाब के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, और औरात का होना चाहिए कि वो ईसाल सवाब करे। रब ने, रब के रसूल ने शरीयत पूरी उठाकर देख लो, कहीं कोई दिन साल में या कोई महीना या कोई हफ्ता या कोई दिन या कोई घंटा, कोई वक्त, कोई लम्हा रब ने ईसाल सवाब के लिए मुकर्रर मुतअय्यन नहीं किया। ये किया है तो कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने किया है, जो अपने बड़ों के नाम पे जिस दिन वो मरे हैं या जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन वो उनके नाम पे ईसाल सवाब किया करते हैं। और जो मखजूब, मलऊन, मरदूद गैर कौमों की मुशाबहत करे वो उसी में से हो जाता है। ये मेरी बात नहीं है, रब और रब के रसूल की बात है दोस्तों। और फिर 11वीं के लिए 11वीं वाले पीर बाबा को अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हम इनको मना करते हैं तो गुस्ताखे वली, गुस्ताखे नबी कहते हैं और गालियां बकते हैं। लेकिन सबसे पहले इनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा की सबसे मोतबर किताब गुनियतुत तालिबीन देख लेना चाहिए, जो उन्होंने लिखा है और उनके ही लोगों ने अभी भी छापा है दिल्ली से, एतकाद से। पेज नंबर 24 देख लीजिए। मेरा अकीदा नहीं है, मैं तो कहता हूं ये बात एकदम गलत है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुर्जिया फिरके में से एक फिरका हनफिया करार देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अल्लाह की कसम मेरा अकीदा भी नहीं है, मैं दिफा करता हूं, ये गलत चीज है। लेकिन जिसके नाम पे 11वीं करते हो, झूठ बोलते हो, झूठे कहानियां, इतना इक़्तिदार उनको दे देते हो ताकत कि अल्लाह के ऊपर भी पहुंचा देते हो। वो लिखते हैं ये हनफी फिरका अबू हनीफा साहब की तरफ जो निस्बत करता है ये मुर्जिया है, यानी दोज़खी है। अब जो लोग 11वीं करते हैं या तो
ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تقلید کو چھوڑ دے ان کی بات مان کر، نہیں تو تم بھی انہی کے ساتھ اسی جماعت کے ساتھ جاؤ۔ اگر تقلید نہیں چھوڑتے تو یارویں چھوڑ دو، پھر تم سے کرو جب ہم سمجھیں گے کہ تم صحیح اور درست ہو۔ دو کشتی پہ پیر تو نہیں رکھا جاتا، وہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، بنیت الطالبین دوستو۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، مرجیہ ہے، ونعوذ باللہ من ذالک۔ خیر، ان کو کیسے کیسے کہانیاں کرتے ہیں ان کے مریدوں پر، ان کا اختیار سوال کیا، آپ بہت سنے ہوں گے، وقت نہیں ہے، لیکن سوچو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ سورہ یونس۔ رب العالمین مشرکین سے پوچھ رہا ہے، 360 بتوں کی پجاریوں سے پوچھا، اے نبی یہ آپ کی شریعت کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ کو مٹانے کی کوشش، اسلام کو مٹانے کی کوشش، قرآن کو جھٹلاتے، رب کو جھٹلاتے، آپ کو جھٹلاتے۔ ذرا ان سے سوال تو کرو، کون ایسی ذات ہے جو آسمان اور زمین سے تمہارے لیے رزق مہیا کرے؟ کون ایسی ذات ہے جس نے تم کو کان دیا اور کان کے اندر سننے کی طاقت دی، تم کو آنکھ دیا، آنکھ دے کر نابینا نہیں بنایا بلکہ دیکھنے کی قوت دی؟ کون ایسی ذات ہے جو زندوں سے مردہ نکالتا اور مردوں سے زندہ نکالتا؟ کون ایسی ذات ہے جو دنیا کی تدبیریں کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، دنیا چلا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے، یہ مشرکین پجاری کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ایسی ذات اگر کوئی ہے تو رب کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے ایسی ذات اگر کسی کی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہتر تو اس وقت کہ مشرک ہوئے نا، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ اللہ تعالیٰ کرا جب یہ حق تو مانتے ہو تو اس کے بعد اب جو تم کر رہے وہ گمراہی ہے، گمراہ کرنے والی، دوزخ کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ سورہ انعام، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ إِنَّمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اٹھاؤ دوستو قرآن سورۃ النحل آیت نمبر 116 117۔ وَلَا تَقُولُوا، تم اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہ کرو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، اگر تم ایسے کرتے رہے تو اس کی سزا دردناک ہے۔ اور متاع قلیل، آج تم کہتے ہو ہمارے کو ایک بہانہ ہوگا بریانی کھانے کے لیے، دعوت کھانے کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایسے کرتے رہے متاع قلیل، تھوڑی بریانی کھا لو گے، تھوڑے لفافے مل جائیں گے، تھوڑی عزت مل جائے گی، تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت میں دردناک عذاب۔ دوزخ کا تو منہ دیکھنا ہے دوستو، اجازت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بسم اللہ ہی پکارتے ہیں نا، اللہ ہی کا نام، لیکن نیت کیا ہے بھائی؟ کئی بکرا یارویں، اگر وہ ایسا ہے تو گوشت لا لو اور دنوں میں جیسے لاتے کھا لو، کھلا لو، بکرا ہی کیوں؟ یارویں کا بکرا، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کا بکرا۔ اگر نیت یہ ہے یارویں تو اللہ کی قسم ایک بار نہیں 1 کروڑ بار بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہو، ایک بار نہیں 100 بار بھی پورا قرآن پڑھو، ذبح کرو تو وہ حرام ہی رہے گا۔ میں نہیں یہ رب کا قرآن۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، میں چوری کر کے ایک آیا ہوں، اس کو ذبح کرو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر، اس کا گوشت ہمارے لیے بسم اللہ بول کر اگر ہم کریں گے تو حلال ہوگا، آپ خریدیں گے تو حلال ہوگا، اس کا دودھ نکالیں گے پیئیں گے، کہیں گے نہیں بھائی بسم اللہ اللہ اکبر بھی بولا، 100 بار سورہ فاتحہ بھی پڑھا، 100 بار پورا قرآن بھی پڑھا، پھر ہم دودھ نکالیں اب حلال ہو گیا، پیے تو کیا حلال ہو جائے گا؟ نہیں دوستو، اسی طریقے سے نیت میں ہے
شیخ عبد القادر جیلانی کی رضا وہ ہم کو دیں گے، اگر کچھ نہیں دے سکتے تو اللہ سے دلا دیں گے، قیامت کے دن سفارش کر دیں گے۔ یہ تمہاری نیت سے کر کے ذبح کرنا یہ ہے شرک، یہ ہے حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے دوستو، تو بات زیادہ اور وقت بھی کچھ زیادہ ہی ہو گیا، کہ جھوٹ جو ہے بہت عام ہو گیا ہے، ہر شخص بول رہا ہے اور انجام بڑا سنگین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا جبڑا پھاڑا جا رہا ہے، کہا یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ اتنا بولتا کہ پھیل جاتا لوگوں میں، آج اس کے جبڑے کو پھاڑ کر اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ سزا دی جائے گی۔ قیامت کے بعد میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو کیا سزا ملے گی اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر قسم کے جھوٹ فریب مکاری سے اللہ ہمارے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔